ولید بہن کے ولیمے پہ جانے سے تو درِ شہوار کو روک دیتا ہے اور ہنی مون پہ جانے سے نہیں روک سکتا۔ عجیب بات ہے، یہاں بھی تو دعا کی طبیعت خراب ہو سکتی ہے۔ بہن کا اتنا امپورٹنٹ فنکشن دعا کی طبیعت کی وجہ سے اسکپ کر دیا، تو ہنی مون کیا اتنا امپورٹنٹ تھا کہ بعد میں زندگی میں کبھی نہیں جا سکتے تھے اگر آئمہ اور تیمور کے ساتھ نہ جاتے؟ اب پھر چلے گئے ہیں تو وہاں پہ درِ شہوار ہر چیز میں اتنی کھلم کھلا ضد کر رہی ہے اور کوئی بھی اس کو نہیں روکتا، نہ اس کا بھائی اور نہ ہی اس کا شوہر۔ یہاں تک کہ آئمہ بھی کہہ دیتی ہے کہ ابھی دعا کی طبیعت ٹھیک ہے تو ہم اپنا ہنی مون پوسٹ پون کر دیتے ہیں، ویسے بھی تو ہم فیملی والوں نے ہی جانا ہے، جب بھی جائیں۔ لیکن درِ شہوار تو صاف کہہ دیتی ہے کہ بھئی میں تو اپنی پیکنگ کر چکی ہوں اور میں یہ ٹرپ بالکل کینسل کرنے والی نہیں۔ جیسے پیکنگ کر لینا تو کوئی بہت ہی مشکل اور انوکھا کام ہے کہ ان پیک نہیں کر سکتے۔ اور پھر وہاں پہنچ کے آئمہ اور تیمور کا مزہ خراب کرنے کے لیے بار بار دعا کو آگے لے آئے گی کہ اس کی طبیعت خراب ہے، ہمیں یہاں نہیں جانا چاہیے، زیادہ ٹھنڈ ہوگی، اور ان لوگوں کو اکیلے بھی جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، تب بھی کوئی نہ کوئی مسئلہ بنا دیتی ہے۔ ولید جب تیمور کو گاڑی کی چابی دیتا ہے کہ یہ لو آپ لوگ شاپنگ کر آؤ یا کسی مال گھوم آؤ، تب فوراً سے چابی چھین لیتی ہے اور کہتی ہے کہ بھئی شاپنگ کرنے تو میں نے بھی جانا ہے، ہم اکٹھے ہی جائیں گے۔ اور ولید کی بھی سمجھ نہیں آتی، کہاں بہن کی شادی ہوئی ہے، اس کے ہنی مون پہ پہنچ گیا ہے۔ چلو درِ شہوار تو پھر بھی بھابھی ہے، اس کی حرکتیں تو سمجھ آتی ہیں، لیکن ولید کو تو سمجھ آنی چاہیے تھی، بہن اور بہنوئی کے درمیان ہڈی بن کے آ گیا ہے اور پھر کہیں بھی اپنی بات بھی نہیں منوا سکتا کسی سے۔ لیکن سارا مزہ خراب کر کے درِ شہوار اس کے بعد جلدی واپس جانے کے لیے کہہ دے گی کہ دعا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اب ہمیں جلدی واپس چلے جانا چاہیے۔ اب ولید اگر کہتا بھی ہے کہ تیمور اور آئمہ یہیں پہ رک جائیں تو زبردستی تیمور سے کہتی ہے کہ نہیں بھائی، مجھے راستے میں آپ کی سپورٹ رہے گی۔ دیکھیں ولید سوتیلے ہو کے اپنے بہن بھائیوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں اور آپ سگے ہو کے بھی میرا خیال نہیں رکھ سکتے، تو تیمور کو بھی واپس آنا ہی پڑے گا، کیونکہ شرمندہ کرنے میں تو درِ شہوار ماہر ہے۔ جیسے پہلے ہی دن بھابھی کو سنا دیتی ہے کہ سارا دن سوتے رہتے ہو، سب لوگ اٹھ گئے اور تم لوگ ہو کے اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اسی طرح ہنی مون پہ بھی ان کو ایسے ہی شرمندہ کرتی رہے گی۔ اور بھئی وہ لوگ ہنی مون پہ آئے ہیں، اب وہ جیسے بھی گھلنا ملنا چاہیں، ہنی مون کا تو مطلب ہی یہی ہوتا ہے نا کہ نیولی ویڈ اپنی انڈرسٹینڈنگ پیدا کر سکیں۔ لیکن یہ کباب کی ہڈی بیچ میں ہر چیز میں ٹانگ اڑائے گی اور اسے کہے گی کہ تمہیں شرم نہیں آ رہی سب کے سامنے ایسی حرکتیں کرتے ہوئے؟ میرا نہ صحیح اپنے بھائی کا ہی خیال رکھ لیتی۔ اگر ولید کی جگہ تمہارا سگا بھائی عماد ہوتا تو کیا اس کے سامنے بھی ایسی بے شرمیاں دکھاتی؟ اور حالانکہ بے شرم تو خود ہے۔ ولید سے تھوڑی انبن ہوگی اور سامنے اس کو جب شہیر دکھائی دے گا تو اس سے ایسے فرینک ہونے کی کوشش کرے گی کہ جیسے اسی کے ساتھ ہی ہنی مون پہ آئی ہو، ورنہ کوئی بھی آدمی کسی شادی شدہ عورت کے اتنا قریب نہیں آ سکتا۔ یہ شہیر کو کبھی کبھی تو اگنور کر دیتی ہے، لیکن جب اپنے بھائی بھابھی کو ایک دوسرے کے اتنا کلوز دیکھے گی تو جیلسی میں خود شہیر کی طرف ہی مائل ہو جائے گی اور اسے لگنے لگے گا کہ میری محبت تو شہیر ہی تھا اور ہمیشہ شاید وہی رہے گا، ولید کو تو مجھ سے محبت ہے ہی نہیں، اور پھر شہیر تو ویسے ہی اس کے پیچھے ہے۔ شہیر کو جس طرح مال میں اس نے صاف ریجیکٹ کیا تھا اور کہا تھا کہ اب میرے پیچھے نہ آنا، اس کے بعد تو شہیر نے اس کی مکمل جاسوسی شروع کروا دی تھی، اور جیسے ہی اسے پتا چلا کہ یہ لوگ ناردرن ایریا جا رہے ہیں تو وہ جان بوجھ کے یہاں آیا تھا، اور یہاں آیا بھی کسی خاص مقصد سے ہے۔ شہیر یہی چاہتا ہے کہ درِ شہوار نے جس طرح مجھے ریجیکٹ کیا ہے تو میں اس سے بدلہ لوں اور ولید کو اس کی ساری سچائی دکھاؤں، اسی لیے وہ مری میں اپنے فوٹوگرافر کے ساتھ بھی آیا ہے اور اپنے فوٹوگرافر کو یہ ہدایات دی ہیں کہ 24 گھنٹے ہمیں آبزرو کرنا، جہاں بھی مجھے اور درِ شہوار کو کلوز دیکھو تو ہماری فوٹوز بنا لینا، تاکہ بعد میں ثبوت کے طور پہ ولید کو وہ دکھا سکے اور درِ شہوار کو بھی وہ فوٹوز دکھا کے بلیک میل کر سکے۔ ابھی تو درِ شہوار کو سمجھ نہیں آئے گا اور اسے یہی لگے گا کہ شاید شہیر میرا اتنا دیوانہ ہے، اسی وجہ سے ایک بیٹی ہونے کے باوجود مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور یہاں پہ وہ فل اس کے ساتھ ٹائم پاس بھی کرے گی اور اپنا وقت رنگین گزارے گی، لیکن واپس جانے کے بعد دوبارہ سے شہیر کو اگنور کرنا شروع کر دے گی اور اسے یہی احساس دلائے گی کہ بھئی میں تو اپنی زندگی میں خوش ہوں،
اور مجھے تم سے بالکل کوئی تعلق نہیں رکھنا۔ اور اب پھر شہیر اس کو فلی بلیک میل کرے گا اور اسے وہ سارے فوٹوز اور ویڈیوز دکھائے گا جو کہ مری میں اس نے جان بوجھ کے اس کے ساتھ بنوائے۔ یہ دیکھ کے یقیناً در شہوار کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل جائے گی۔ سب کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتی ہوئی در شہوار کی اپنی زندگی میں جب مشکلات پیدا ہوں گی تبھی اس کو احساس ہوگا کہ کس طرح وہ ہر کسی کو تنگ کرتی رہتی تھی۔ اب تو کائنات اور آئمہ کی زندگی سے نکل جائے گی اور اپنی زندگی کو کیسے بچانا ہے اس کی فکر میں لگ جائے گی، کیونکہ یہ تو اسے سمجھ آ ہی جائے گی کہ شہیر بھی مجھ میں شادی کے لیے انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ تبھی تو اس نے اتنی گھٹیا حرکت کی کہ وہاں پہ ہماری ایک ساتھ گزارے ہوئے ٹائم کی فوٹوز بھی بنا لیں تاکہ بعد میں مجھے بلیک میل کر سکے۔ اب جا کے در شہوار کو احساس ہوتا ہے کہ اس نے شہیر کے ساتھ بات بھی کر کے کتنی بڑی غلطی کی، اور اسے ولید کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ولید اس کی زندگی سے نکل گیا تو اس کی زندگی تو بالکل بے رونق ہو جائے گی، واپس اپنے بھائی کے گھر میں جائے گی جہاں پہ آئمہ کے ساتھ تو ویسے ہی اتنے پنگے کر چکی ہے کہ وہ اسے ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہیں کرے گی۔ تو پھر در شہوار کی زندگی کا آخر کیا ہوگا؟ دوسری طرف آئمہ اتنی اچھی لڑکی ہے کہ اس کی شادی حالانکہ اپنے سے کم تر گھر میں ہوئی، لیکن اس نے وہاں پہ اتنا اچھا ریلیشن بنا لیا ہے کہ لگتا ہی نہیں کہ وہ کسی بڑے گھر سے آئی ہے۔ سب کے ساتھ ایسے گھل مل کے رہتی ہے کہ سبھی اس کے دیوانے ہو چکے ہیں۔ در شہوار کے ماں باپ تو جب بھی آئمہ کی بات کرتے ہیں تو تعریفوں کے پل ہی باندھ دیتے ہیں۔ ایک تو ویسے بھی در شہوار نے جیسے سب کے سامنے صاف الفاظ میں اس کی شادی میں بدمزگیاں کر کے یہ احساس دلانے کی کوشش کی کہ جیسے یہ کوئی بدقسمتی لے کے ہمارے گھر آئی ہے۔ تب سے در شہوار کے ماں باپ کے دل میں تو آئمہ کے لیے مزید محبت پیدا ہو گئی کہ اس نے در شہوار کو مڑ کے کوئی جواب تک نہیں دیا، اور وہ لوگ بھی جان چکے ہیں کہ آئمہ کتنی اچھی نیچر کی لڑکی ہے۔ باقی تو کسی کو احساس نہیں ہوتا، لیکن تیمور کہیں نہ کہیں یہ بات بھی جان چکا ہے کہ جو بھی کچھ برا ہوا شادی کے دنوں میں ان سب میں در شہوار کا کہیں نہ کہیں ہاتھ شامل ہو سکتا ہے، کیونکہ ہر خراب چیز کے پیچھے در شہوار موجود تھی، اور اسے اس بات کا بھی 100% یقین ہے کہ اس کی آئمہ کے لیے لائی ہوئی منہ دکھائی کی انگوٹھی بھی یقیناً در شہوار نے ہی غائب کی ہوگی، لیکن بلا وجہ بات کر کے وہ بات بگاڑنا نہیں چاہتا۔ پر ان سب کے بعد اس کے دل میں آئمہ کے لیے محبت اور رسپیکٹ مزید بڑھ جاتی ہے، اور در شہوار کا کھیل الٹا اسی کے ہی اگینسٹ پڑ جاتا ہے۔ وہ جو یہ سب حرکتیں اس خوشی میں کر رہی تھی کہ آئمہ بالآخر سب کے سامنے کسی بات پہ تو بول پڑے گی، اور اس کے بعد میں سب کو احساس دلا سکوں گی کہ آئمہ اتنی اچھی نیچر کی لڑکی نہیں ہے، پر اس کی امیدوں پہ پانی پھر جاتا ہے جب سب کے سب اس کی مزید تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب در شہوار کی جیلسی اسے مزید کس حد تک لے جائے گی، یہ سب جاننے کے لیے ڈرامے کی اگلی ایپیسوڈز کا انتظار کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ کمنٹ ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو۔